آج جو انڈیا کے جو حالات، ان سے کہیں زیادہ خطرناک حالات مسلمانوں کے اوپر کئی موقعوں پر آئے، کئی جگہوں پر آئے۔ اہل بدر صرف 313 تھے، اگر ہلاک ہو جاتے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یا اللہ، آپ نے دعا فرمائی بدر کے میدان، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان اگر آج ختم ہو گئے نا تو پھر اس سرزمین پہ تیری عبادت کرنے کوئی نہیں ہوگا، آگے عبادت کرنے والے کوئی ہوں گے نہیں، تیری عبادت کیسے کی جائے گی رب؟ ان کو تو بچا لے۔ بچنے کے کوئی ذریعے نہیں تھے، بظاہر لشکر 3 گنا زیادہ تھا، مسلمان نہتے تھے، پورے لشکر میں سے 2 گھوڑے تھے، نیزے اور بھالے بھی جو لوگوں کے پاس نہیں تھے، ڈنڈے اور لاٹھیاں تھیں، اور وہ مکمل پوری طرح اسلحے سے لیس، جو جنگ کی خاطر ہی آیا تھا وہ لشکر، جبکہ مسلمان جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، مسلمان نکلے تھے قافلے کے پیچھے، کوئی جنگ کی تیاری نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب جو بنائے، مسلمان سوچ بھی نہیں سکے، فرشتے اترے، 1000 فرشتے اترے، قرآن شاہد ہے اس کا، میری اور آپ کی بکواس نہیں ہے، یہ قرآن کا یہ فرمان ہے کہ اللہ نے 1000 فرشتوں کو اتارا۔ تو فرشتے کم ہو گئے اللہ کے پاس؟ فرشتے نہیں اب کیوں مسلمان مارے گئے، مارے جا رہے ہیں، پٹے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں، آواز ان کی سنی نہیں جا رہی، کیوں؟ ہمارا ایمان، ہم ایمان سے پیدل ہیں، صرف نام کے ایمان والے ہیں، حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں ہم لوگ۔ ہاں مسلمان ہیں، گورنمنٹ کے کھاتے میں مسلمان ہے، ریشن کارڈ میں مسلمان ہے، ووٹر آئی ڈی میں مسلمان ہے، لیکن کیا اللہ کے پاس بھی مسلمان ہے؟ اگر حقیقت میں اللہ کے پاس بھی مسلمان اگر بن گئے نا تو پھر فرشتوں کی کمی اللہ کے پاس نہیں ہے، وہ آج بھی اتار سکتا، ہماری مدد کے لیے آج بھی اللہ کا لشکر پہنچ سکتا۔ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے میرے دوستو، ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں بھی تو ایمان کے ذریعے سے، محمد رسول اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے، بدعت و خرافات سے بچ کر، وہ اللہ آج بھی اتنا ہی طاقتور جتنا جنگ بدر کے وقت میں تھا، جتنا ان غزوات کے اندر ان قوم موسیٰ کو اللہ نے نجات دی، قوم فرعون کو اللہ نے نجات دی، ذات الرقاع کے اندر صحابہ کو جو کامیاب کیا، وہ اللہ آج بھی موجود ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں بگڑا ہوا ہے؟ ہمارے ایمان کا مسئلہ۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ پر توکل بڑھائیں، توحید پر آ جائیں۔ اہل شرک جتنے بھی انواع اقسام کے ہیں وہ ایک ہے، لیکن اہل توحید کے مقابل میں ان کا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اہل توحید کے ساتھ اللہ، اور اہل شرک کے ساتھ ان کے جو جن کو بلا رہے ہیں، چاہے حسین کو بلائیں، علی کو بلائیں، یا جو ہے غیر مسلمین اپنے اپنے دیوتاؤں داتاؤں کو بلائیں، یہ سب جو ہے یہ شرک اور کفر کا ڈگر ہے جو کوئی اللہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔